بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو بہت بہت سلام پہنچے. مس سلینا ان بچیوں میں سے ہیں کہ جو دل رکھنا جانتی ہیں، جسے کہتے ہیں نا دلداری. جو چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں، ہم دوسرے کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں. انہوں نے پوچھا سر آپ کے چوزے کیسے ہیں؟ اور بیٹا جی چوزوں کی بھی خوب کہی. ان کی اماں نے چند روز پہلے سے ان چوزوں کو چھوڑ دیا ہے. اب وہ اپنے میاں کے ساتھ پھرتی ہیں اور یعنی وہ بیچارے شتر بے مہار ہو گئے. اور اف اللہ، ایک سائیڈ کو سب بھاگتے ہیں اور بھاگتے چلے جاتے ہیں. پہلے تو وہ کٹ کٹ کرتی تھی اور ان کو بلاتی تھی بیچ میں. اب تو اس کا پاس جائے تو آگے سے وہ ٹھونگے بھی مارتی ہے. یعنی اگر پازیٹیولی اس کو لیا جائے تو ممکن ہے یہ سکھاتی ہو کہ دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ کیسے رہنا ہے. لیکن اللہ کا یہ عجیب نظام ہے. ان میں سے جو 5-6 مرغیاں ہیں وہ تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں، وہ باقی بچوں کی نسبت وہ ہیں. چونکہ یہ مکس بریڈ ہے تو وہ جو لمبی گردن والے مرغے ہوتے ہیں اس کی بریڈ ہے. اور ان میں سے کچھ کے بال کم ہیں، لیکن کچھ ہماری مصری ہیں، کچھ دیسی ہیں، اور یہ 3 ملی ہوئی بریڈ ہیں. تو لیکن بہت مزہ آتا ہے. میرا جو اگلی والا لان ہے اس کا انہوں نے ناس مار دیا. جتنے پھول تھے سب کھا گئے. کل ایک جگہ ایک لگا ہوا تھا آخری یہ جو ٹماٹر، اف اللہ، جیسے انہوں نے اس پہ حملہ کر کے اس کا کچمر نکالا، وہ بھی دیکھنے والا منظر تھا. صبح صبح نماز فجر کے بعد میں ان کے لیے دانہ ڈالتا ہوں، تربوز کے چھلکے ان کے لیے ڈالتا ہوں. ابھی ان کے لیے میں نے کوئی 9 نمبر ایک خوراک ہوتی ہے، یہ جلدی انڈوں کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی ان کو ڈالنی شروع کی ہے. اب چونکہ ماشاءاللہ اسی بیک یارڈ میں 2 بکرے بھی آ گئے ہیں اور اچھے بیبے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، اور لیکن چارہ وارہ نہیں کھا رہے. آج صبح میں نے ان کو تربوز کے چھلکے چھوٹے چھوٹے کر کے کیوبز میں تو دیے، تو ماشاءاللہ انہوں نے وہ کھائے، شاید گرمی کی وجہ سے. پیچھے ہمارے جو انار تھا وہ سارا کھا گئے، آم کا تھا وہ سارا کھا گئے، اورنج تھا وہ سارا کھا گئے، امرود کے جتنے پتے تھے وہ کھا گئے. اوکے، ظاہر اللہ کے مہمان ہیں، تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بہن بھائیوں سے یا دوستوں سے یا اپنے پیاروں سے ضرور پوچھنا چاہیے. ہم سب کو اچھا لگتا ہے. زندگی میرے بچوں ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی مشین ہے کہ نہیں ایوری ٹائم یو آر ورکنگ لائک اے مشین. آپ کے جو جذبات ہوتے ہیں، اب کبھی کبھی آپ میری شرٹ کے بارے میں، کوٹ کے بارے میں، بالوں کے بارے میں کرتے ہو بات، اچھا لگتا ہے. یعنی اس کا تعلق بہت گھنٹوں خوشی سے نہیں ہوتا. ویسے بھی نفسیات تو یہ کہتی ہے کہ 6-7 دن سے زیادہ کوئی بڑی سے بڑی خوشی رہتی نہیں ہے، ہر وقت چلا جاتا ہے. لیکن ہمیں انسانی حسیات اور جذبات کے لیے ضرور تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، اور یہ آپ کو رشتوں کو اور دوستوں کو انگیج کرنے میں مدد دیتی ہے. اچھا جناب، آج مس تبندہ کا ہم نے سوال چنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سر میرے میاں نے جو کچھ بھی ہیں، آپ کی ویڈیو سننے کے بعد میں نے اللہ پہ توکل کر لیا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ بہت مشکل تھا، میں نے بہت مشکل کاٹی ہے، میں نے بھی اور میرے بچوں نے بھی. ابھی میں نے 4 کام کیے ہیں. آپ نے 6 بتائے تھے، انہوں نے کہا میں نے 4 کیے ہیں. نو آئی ہیو فوکسڈ آن مائی کڈس، یہ پہلی بات انہوں نے کی ہے. دوسرا، آئی ہیو فوکسڈ آن مائی بزنس، جو چھوٹا سا بزنس کرتی ہیں، اللہ کرے وہ بہت بڑا ہو جائے، ان کو بہت مضبوطی عطا ہو گئی. تیسرا، وہ کہتی ہیں میں نے خود پہ توجہ دی ہے اور فوکسڈ پیڈیکور کروا رہی ہیں، مینیکور کروا رہی ہیں. ایون میں نے اپنا فیشل کروایا ہے 10 سال کے بعد. ہم پتہ نہیں جینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک بندہ عزیز ہے، محبوب ہے، پر ایک وقت کے بعد وہ تھوڑا ڈسٹنس کر لیتا ہے، تو دنیا تو وہیں کی وہی ہے. ان تینوں چاروں میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ مس کر گئے ہو، وہ آپ کا رب ہے. بعض دفعہ اللہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں آپ کو واپس بلانے کے لیے کہ آپ پلٹ آؤ اس کی طرف. جب ہم اللہ سے زاری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس سے اس کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں، تو رب کہتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے. سو اس والے معاملے میں بچوں کی حفاظت چاہیے تو بھی اللہ سے رابطہ، اور خود اپنا آپ کو زیادہ خوبصورت بنانا ہے تو بھی، اپنے بزنس کے لیے تو بھی. تینوں صورتوں میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس والی چیز کو مس نہ کریں.
اچھا، بہت ساری خواتین نے پوچھا ہے کہ اس کے جو برعکس 6 طریقے ہیں وہ بھی اپنے ذکر کیا تھا. اصل 6 کے 6 برے تھے، تو میں نے اس لیے اس کا لکھ لیے تھے. اگر آپ پھر ضد کرو گے تو کس روز بتا دوں گا. میرا اپنا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ بری چیز کا ذکر بھی کم کرنا چاہیے، ہو جاتی ہیں، اور بری چیز کا سوچنا بھی کم چاہیے، یہ بھی پھر دیکھنی پڑتی ہے، ہو جاتی ہے. تو ابھی ہم نے پازیٹیو حل نکالا تو بہت ساری خواتین کا مسئلہ حل ہوا. کچھ کے بھی دل میں ہے کہ اس کی ایسی کی تیسی مجھے اگنور کیسے کر سکتا ہے، کسی اور کی طرف کیسے جا سکتا ہے. پر یہ انسان ہے، انسانوں کی جو جبلت ہے، انسانوں کی جو سرشت ہے جیسی بھی ہے، پر بیچ میں یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اولاد مار جاتی ہے. آپ سوچیں، اولاد نہیں اپنی بنتی تو میاں تو پھر ایک ایگریمنٹ ہے. عورت کے ساتھ اس کے ولی کا ہونا کتنا اہم ہے، اس پہ ایک خاتون نے پوچھا ہے. یہ اپنے ڈیورس کے سلسلے میں کورٹ گئی تھیں اور جانے سے پہلے انہوں نے مجھے کال کیا. تو میں نے ان سے کہا بیٹا ایک تو اپنا منہ ڈھانپ کے جائیے گا. تو اس نے کہا جی وہ کیوں، میں تو منہ نہیں ڈھانپتی. تو میں نے کہا آپ ایک پرانے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے جا رہی ہو تو نیا عذاب نہ منہ لے لینا. اچھا، ان کو میری بات سمجھ نہیں آئی. تو جب کورٹ پہنچی تو تیسرا دن تھا جب ان کی کال آئی کہ سر میرے وکیل صاحب نے مجھے نکاح کی دعوت دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اس سے فارغ ہو، یہ تو بہت ہی گھٹیا، ذلیل اور کمینہ انسان ہے. میں بہت بہتر انسان ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور مجھے تم سے ہمدردی بھی ہے. اور جو فیس بھی ویسے تو انہوں نے 25,000 طے کی ہوئی تھی، تو فیس بھی آدھی میں لوں گا، باقی نہیں لوں گا، لیکن ہم نکاح کر لیتے ہیں، رہو تم اپنے گھر میں. یہ چیز اتنی زیادہ کامن ہے وکلا میں، اللہ ان کو ہدایت دے. ہر خوبصورت عورت جو اپنے مسئلے کے حل کے لیے جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کو فوراً دعوت نکاح دے دیتا ہے. انہوں نے یعنی یہ ان کے لیے ایک طرح کی انجوائمنٹ ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ کیس نہیں ہو سکتا، لڑائی نہیں ہو سکتی. وہ ایک دفعہ انگیج کر کے آپ کو آپ کے ماں باپ پہ ڈال دیں گے اور پھر کبھی آنا ہو تو آ جائیں گے، نہ آپ کے ساتھ رات گزاریں گے، نہ آپ کے ساتھ زندگی کا ساتھ دیں گے. اور اسی لیے جب بھی کبھی کورٹ جانا ہو، تھانہ جانا ہو، کچہری جانا ہو، میں 3 چیزوں کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی جانا پڑے. ایون ہاسپٹل بھی اس میں شامل کر لیجئے. کبھی اپنے وکیل کے بنا، یعنی آپ کا میاں نہیں ہے، بیٹا ہے، مرد کوئی دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی مردوں جیسا، پورا مرد نہیں ہے، چھوٹا بچہ ساتھ لے جائیے. ایک طرح کا آپ کا سیفٹی میجرز یہ ہو جاتی ہے. یہ جو ولی کا ہونا، آپ سوچیں شادی سے پہلے عورتوں کے لیے ولی کا ہونا بہت حفاظت کا باعث ہے. جب شادی ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو گئی، اب عورت کو دنیا کا بہت سارا پتہ چل گیا، تو اس وقت اس کی ولی کی شرط نہیں رہتی. پر میں نے جس طرح کی دنیا کے بارے میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، لوگوں کو دکھی ہوتے دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں کہیں آپ خود ہی اپنے ولی بنتے ہو یا خود ہی بڑی بننے کی کوشش کرتے ہو، بنا کسی مرد کے، بنا کسی بیٹے کے، بنا کسی بھائی کے، بنا کسی عزیز کے، اور وہاں آپ کو ہر جگہ یعنی ایسے ہے جیسے وہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے. تو عورتوں کو دیکھ کے ان سب کی زبانیں، 4 جگہوں کا میں نے نام لیا، سب کی زبانیں نکلی آتی ہیں. یعنی اللہ نے اگر خوبصورتی دی ہے تو اس کے لیے دی تھی. اب یہ سب کے لیے تو نہیں ہے کہ نام مرادو آپ اپنے گھر پہ، اپنی بیویوں پہ، اپنی زندگی پہ فوکس کرو. ہر چلتی چیز، ہر چلتی عورت آپ کے بخت میں نہیں ہوتی. یہ گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں دیکھنا، دیکھتے یعنی آپ کورٹس میں کبھی جائیں تو اٹس لٹرلی اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں ٹڈ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اتنا پڑھ لکھ کے، اتنی ڈگری کرنے کے باوجود بھی 2-4 دانے کو اچھے ہوں گے تو ہوں گے، ورنہ عام طور پہ ان کے جو منشی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے باقی لوگ، یہ ایک ہی کام ہوتا ہے جیسے آپ کوئی وہ کر رہے ہو. اب یہ مجھ پہ ٹوٹ پڑنا جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. جو آپ کرتے ہو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے آپ پولیس والوں پہ ٹوٹ پڑتے ہو، عدالتوں پہ ٹوٹ پڑتے ہو، تو سب کو ڈرا کے جو زندگی کی آپ پہ اعتماد اور اعتبار تھا وہ سب ضائع ہوتا جا رہا ہے. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، لوگ آپ کو کرائے کے گھر بھی نہیں دیتے، لوگ آپ کے ساتھ رشتے کرنے سے ڈرتے ہیں. لیکن یہ بچیاں جو جاتی ہیں ضرورت کے تحت
ان کو بہت آپ کی طرف سے نامناسب رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تھانے کبھی جانا پڑے تو وہاں اللہ نہ کرے جانا پڑے، لیکن 100 دفعہ سوچ کے جائیے، اور وہاں بہتر ہے کسی وکیل کو ساتھ لے کے جائیے، پر وہ جو خاندان کے جاننے والا ہو، کسی کے کہنے سننے میں ہو اور آپ کا لحاظ کرتا ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.